بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام رحمان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن موجود ہے۔ اس کے بہت سے فضائل ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کریم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس کے بعد ہی سورہ حدید آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو انہوں نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھیے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا تو سورہ رحمان کو سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، یعنی حلاوت کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس۔ اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے، اوپر والا حصہ پھلدار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو آغاز فرمایا الرحمن سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ جب سورہ فرقان کی آیت نازل ہوئی نا جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو کفار مکہ نے کہا رحمان کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اور اہل مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم القرآن کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے اپنے محبوب کو۔ خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس سے انہیں بے شمار قرآنی علوم کا بیان سکھایا۔ اب مفسرین اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بیان سے مراد تمام جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب دیا وہ ہے۔ اور ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد مراد ہے، اور بیان سے مراد یہاں پر گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ مراد ہے کہ گفتگو کی صلاحیت کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے چلتے ہیں، ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے اپنی حدود سے، اور زمین پر پھیلنے والے پودے اور درخت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب درخت اور پودے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا اور ترازو رکھی، اللہ تطغوا فی المیزان کہ تم تولنے میں ناانصافی نہ کرو۔ یہاں میزان سے مراد ہے عدل کرنا، اور میزان سے مراد وہ تمام آلات بھی مراد یہاں پر ہو سکتے ہیں جن انسٹرومنٹ کے ساتھ ہم چیزوں کا ویٹ کرتے ہیں اور ان کی کوانٹٹی ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں دونوں باتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں کہ عدل کیا جائے یا جو ناپ تول کی جو اشیاء ہیں ان کو ہم تول کے صحیح انداز میں دیں، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ناپ تول ٹھیک نہیں ہوگی تو آپس میں محبت اور پیار سب ختم ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کا دشمن ہو جائیں گے اور معاشرے میں بڑی بری فضا پیدا ہو جائے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے انسان تو دوسرے کے ساتھ اس طرح انصاف کر جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور دوسروں کو اسی طرح پورا پورا ناپ تول کے دے جس طرح تجھے پسند ہے کہ تجھے پورا پورا تول کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مزید زمین سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین رکھی ہے، اس میں میوے پیدا کیے، اس میں پھل پیدا کیے، کھجوریں پیدا کیں،
اور اس میں غلہ پیدا کیا، خوشبودار پھول پیدا کیے، تو فرمایا اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور پھر انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اس کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، تو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے بارے میں فرمایا کہ اس نے 2 سمندر بنائے، مراج البحرین، 2 سمندر بہائے جو دیکھنے میں مل رہے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی حد ہے کہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے ہیں. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے اور کھاری 2 ایسے سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ان کی سطح آپس میں ملی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، بلکہ جو دونوں ہیں اپنی اپنی حدود کے اندر ہی رہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کسی کا بھی ذائقہ چینج نہیں ہوتا، دونوں جو میٹھا ہے وہ میٹھا ہی رہتا ہے اور جو کھارا ہے وہ کھارا ہی رہتا ہے. پھر فرمایا ان کے درمیان سے موتی نکلتے ہیں، ان کے درمیان سے مونگے نکلتے ہیں کہ جن کو بطور زیور استعمال کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، کون کون سی تم نعمت کو گنو گے، کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اچھا، یہاں پر جو یہ آیت مبارکہ نے، اس سے بعض لوگ جو تفسیر کرتے ہیں نا، وہ تفسیر بھی رائے ہے اور تفسیر بھی رائے فاسد ہوتی ہے. تو تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہاں پر مراج البحرین سے مراد ایک سمندر مولا علی ہیں، ایک سمندر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور کہتے ہیں ان کے درمیان ایک کیسی حد ہے، ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے. تو اس کی پتہ نہیں کیا تفسیر کرتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ جو اس سے موتی اور مرجان مراد ہیں، یہ امام حسن اور امام حسین مراد ہیں. تو یہ تفسیر درست نہیں ہے اس آیت مبارکہ کی. آیت مبارکہ کی وہی تفسیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام عظیم سے واضح ہے. تو جو تفسیر اور لوگ کرتے ہیں وہ تفسیر درست نہیں ہے، اور اس لیے اس کی طرف بالکل بھی التفات نہ کیا جائے. اچھا، یہاں پر نا ہمارے یہاں ایک بڑا رویہ پایا جاتا ہے کہ اہل بیت کرام کے عظمت و شان کے سارے الحمدللہ قائل ہیں. تو اگر کوئی عقیدہ درست بیان کرنے لگے نا، تو اس کے بارے میں لوگ ذہن میں بات لے آتے ہیں کہ شاید یہ محب اہل بیت نہیں ہے، اس کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے جو ان کی اس فضیلت کو ڈینائی کر رہا ہے. بھائی ان کی فضیلت کو ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے ہیں. ان کو اللہ نے بڑے مقامات عطا فرمائے، ان کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، آپ سے ان کو نسبت حاصل ہے، یہی نسبت ان کے لیے کافی ہے، اور ان کے لیے وجہ احترام کے لیے بھی یہی بات ہی کافی ہے. لیکن ہمیں درست بات بھی لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. جب ان حضرات کے فضائل میں صحیح باتیں موجود ہیں تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے درست انداز میں اہل بیت کرام کے، صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنا چاہیے، عقیدے کے درست انداز میں عقیدے کو بیان کرنا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کی جو ہمیں نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں پھر فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ فنا ہو جانا ہے، اور جو چیز باقی رہنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور بزرگی، وہ باقی رہنی ہے. ہر جاندار کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کسی نے بھی باقی نہیں رہنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر موجود تمام مخلوق نے فنا ہو جانا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات نے باقی رہنا ہے جو عظمت اور کبریائی والی ہے، اور وہ اپنی عظمت و جلالت کے باوجود اپنے انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان پر لطف و کرم فرمائے گا، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ابدی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. فرمایا کہ ذوالجلال والاکرام، عظمت اور بزرگی والے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسے شخص کے پاس سے آپ گزرے کہ جو یا ذوالجلال والاکرام کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تو دعا مانگ. تو اس لیے جب بھی دعا مانگے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خوبصورت اسماء جو ہیں ان کو ذکر کر لیا جائے.
اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ اس دعا یعنی یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑ لو اور اس کی کثرت کیا کرو. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جب بھی دعا مانگے تو کبھی بھی غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگے. غافل دل کے ساتھ دعا مانگیں گے تو پھر وہ بہت لیٹ قبول ہوگی، یا پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. ایک واقعہ میں نے پڑھا، کافی پرانا، کافی عرصہ ہو گیا، حوالہ ذہن میں نہیں ہے لیکن سنا دیتی ہوں. مقصد بتانے کا یہی ہے کہ دعا جو ہے نا وہ غافل دل کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ نا ایک بندہ دعا کر رہا تھا بیٹھا، اس نے کہا کہ میں نا بہت عرصے سے بیٹھا دعا کر رہا ہوں، اور وہ بڑا دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری یہ دعا یہ پوری فرما لے، پوری فرما لے. تو پاس سے حجاج بن یوسف کا گزر ہوا اس کے لشکر کے ساتھ. تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس نے کہا میں اللہ سے یہاں بیٹھ کے نا دعا کرتا ہوں، تو مجھے تقریباً سال ہو گیا لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی. حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تو اگر میں واپس آیا اور تیری دعا قبول نہ ہوئی تو میں نے تمہیں قتل کر دینا ہے. اس بندے نے اور رو رو کے دعا مانگ شروع کی، اللہ میری دعا کو پوری کر لے، نہیں تو حجاج بن یوسف نے تو مجھے قتل کر دینا ہے. جب حجاج بن یوسف واپس آیا تو اس کی دعا قبول ہو چکی تھی. کیا ہوا کہ اس بندے نے دعا کی اور زیادہ خشوع سے، اور اسے یہ بھی ساتھ ڈر لاحق ہوا کہ میری دعا اگر پوری نہ ہوئی تو مجھے تو حجاج نے قتل کر دینا ہے. تو اس نے دل میں بہت زیادہ حضوری کے ساتھ اور بہت زیادہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی اور غفلت کے بغیر دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو اس لیے دعا ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہماری پوری ہو تو ہمیں غافل دل کے ساتھ دعا نہیں کرنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جلدی نہیں مچانی، بلکہ انتظار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے. اس کے بعد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمانے والا ہے. تو ہے جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد فرمایا کہ اے دو بھاری گروہ ہو، ہم جلد سب کام نمٹا کر تمہارے حساب کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی قیامت الدین سب کا حساب ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اے جنوں انسان کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہوگی. یعنی اگر تم میری قضا سے بھاگ سکتے ہو، میری سلطنت اور میرے آسمان اور زمینوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ اور اپنی جانوں کو میرے عذاب سے بچا لو. لیکن تم اس بات پر قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر میری ہی سلطنت ہے. یہ حکم جنوں اور انسانوں کو ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے. اس کے بعد جو جہنم میں عذاب ہوگا نافرمانوں کو، اس کا ذکر کیا کہ خالص شعلہ اور دھواں ان پر چھوڑا جائے گا. اس کے بعد قیامت والے دن جو آسمان کی حالت ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، گلاب کے پھول جیسا ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح. اور جو حساب کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کسی سے بھی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ ہر بندہ اپنا نامہ اعمال کے حوالے سے جواب دہ ہوگا. اور جو مجرم ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اعضائے سجدہ چمک رہے ہوں گے. تو پھر جہنمیوں کی جو سزا ہے اس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد جنتیوں کے لیے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہیں. اس کو 2 جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. یعنی دنیا میں قیامت کے دن اپنے اللہ کی بارگاہ میں حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا بندے کو ڈر ہو، یا بندہ کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے نا، تو اس کے لیے فرمایا 2 جنتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. ایک واقعہ اس حوالے سے بہت مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک کا واقعہ. ایک نوجوان تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، بڑا عبادت گزار تھا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تعجب کیا کرتے تھے اس کی عبادت پر. تو وہ نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے والد کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی، لیکن وہ اس پہ توجہ دیے بغیر وہاں سے چلے جایا کرتا تھا. ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے پر اس عورت کے پاس برائی کے ارادے سے اس کی طرف گیا.
لیکن جب دروازے کی طرف وہ گیا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے ہی اس نوجوان کو یہ آیت مبارکہ یاد آئی تو فوراً وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور بہت دیر تک وہ گھر نہیں پہنچا تو اس کا باپ اس کو تلاش کرتا ہوا وہاں پر پہنچا، لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آئے، اور ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے نا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور ایک دفعہ پھر جب اس نے یہ واقعہ بتایا تو اس پر پھر اللہ کا شدید خوف غالب ہوا، اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات اس کے غسل اور کفن کا انتظام کیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور آپ نے کہا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس کے والد نے کہا اے امیر المؤمنین، ہمیں آپ کے آرام کا خیال تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں ہمیں لگا کہ ہم رات کے وقت آپ کو ڈسٹرب کریں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، تو قبر پر لے کر گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا اے امیر المؤمنین، بے شک میرے پروردگار نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو دنیا میں بھی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے کسی بھی گناہ کے کام سے بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز قیامت 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر ان 2 جنتوں کے اللہ نے خصوصیات بیان فرمائی کہ بہت سی شاخوں والی جنتیں، تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں 2 چشمے جاری ہیں، اور ان میں سے پھل جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، اور وہاں پھر جو حوریں ہوں گی ان کے بارے میں بھی فرمایا، اور جو وہاں پر جنتی بستر ہوں گے ان کے بارے میں ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تمام نعمتیں دی جائیں گی، اور یہ نعمتیں کیوں نہ دی جائیں، کیونکہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے۔ ہم دنیا میں بھی نیکی کسی سے ساتھ کرتے ہیں تو ہم بدلے میں نیکی ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکی ہمارے ساتھ کوئی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر نیکی کی جزا دینے والا کون ہے؟ فرمایا یہ 2 جنتیں تو دی جائیں گی، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ بھی اللہ 2 جنتیں اور عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا مدھامتان، ان کے وہ دونوں جنتیں گہری سب سیاہی مائل ہوں گی، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ جنتوں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے جو ان 2 جنتوں کے علاوہ ہوں گی، اور سبز رنگ جو ہوتا ہے نا بڑا خوشنما سا لگتا ہے، اور نظر کے لیے کہتے ہیں بہت مفید ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھنے میں ویسے بھی بہت خوشنما لگتا ہے اور آنکھوں کو ذرا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے کسی سے سنا تھا، کسی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے، کہ وہ انہوں نے بتایا کہ جو آپریشن تھیٹر میں جو ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز، ان کو بھی گرین کلر کا ہی پہنایا جاتا ہے تاکہ ذرا پیشنٹ ہے اس کی انزائٹی بھی ذرا کم ہو، اس کو انزائٹی کم ہو، کیونکہ اس کے ایک بہت بڑے سچویشن سے وہ گزرنے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اس کا مائنڈ ریلیکس فیل کرے، کیونکہ رنگوں کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں بندے کے ذہن پر۔ عموماً جب ہم برائٹ کلرز دیکھتے ہیں تو تب ہمارے جو موڈ ہے وہ اور ہو جاتا ہے، ہم لائٹ کلرز دیکھتے ہیں، یہ جو خوشنما رنگ لگ رہے ہوتے ہیں، خوشنما ڈیزائن لگ رہے ہوتے ہیں، تب ہمارا موڈ ان سے چینج ہوتا ہے۔ اسی طرح خوشبو جو ہوتی ہے اس سے بھی ہمارا جو موڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور بہت زیادہ یہ ہمارے موڈ پہ اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جنتیں عطا فرمانی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے تو وہ بھی سبز رنگ کی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فیہما عینان نضاختان، ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، یعنی اہل جنت پر خیر و برکت کے ساتھ پانی کے 2 چشمے وہاں پر چھلکتے ہوں گے، اور اس کے اندر میوے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ کھجور اور انار کا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور تشریف فرما تھے، پاس صحابہ کرام بھی حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے؟
تو لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور کہ وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ تو سب لوگوں کے جو دھیان ہے وہ جنگل کے کئی درختوں کی طرف گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ درخت نا کھجور کا درخت ہے، لیکن کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے میں بولا کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بعد میں جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ارشاد فرما دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں، اے عائشہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ اور آپ نے یہ کلمات 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اور انار کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں ہے جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ ویسے اس روایت کے بارے میں نا کچھ علماء کا کلام ہے، لیکن یہ فضائل کے باب میں ضعیفہ حدیث بھی قبول ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر حوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے جنتی شوہروں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، نہ کسی جن نے۔ تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اہل جنت جو ہیں وہ دلکش قالینوں پر لگے سبز تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت اور بزرگی کو یہاں بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ تو یہ وہی دعا ہے جو ہم فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تو پڑھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، تو یہ پڑھنا ہمارے لیے سنت بھی ہے اور یقیناً باعث ثواب۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، یہ مکی صورت ہے۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس صورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے، یعنی سورہ واقعہ کا ایک نام سورہ غنا بھی ہے۔ اور ایک بہت بڑے تابعی ہیں مسروق، وہ فرماتے ہیں جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین اور آخرین کا علم اور دنیا اور آخرت کا علم جان لے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تب اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا، کسی کو پست کرے گی، کسی کو اونچا کرے گی، اور اس دن جو زلزلہ آئے گا کہ زمین کو شدید ترین جھٹکا دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو وہ غبار کے بکھرے ہوئے ذرے بن جائیں گے۔ اور فرمایا پھر جب یہ قیامت کا دن ہوگا تو تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، ایک دائیں جانب والے، ایک بائیں جانب والے اور ایک سبقت لے جانے والے۔ تو جو دائیں جانب والے ان کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہی خوب ہیں دائیں جانب والے، اور جو بائیں جانب والے ان کے بارے میں فرمایا کیا ہی برے ہیں بائیں جانب والے، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہی مقرب بارگاہ ہیں اور وہ فی جنات النعیم، وہ ناز و نعمت کے جنتی باغات میں ہوں گے، اور پہلے لوگوں میں سے بڑا گروہ اور پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے وہ سجی ہوئی مستحریوں پر ہوں گے، ان پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے نوخیز لڑکے ان کے خدمت کے لیے پھرتے رہیں گے، یعنی جو جنت میں ان کو نعمتیں عطا کی جائیں گی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں اب 3 قسم والوں کی وضاحت کر دوں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو کہ دائیں جانب والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا نامہ یا مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو بائیں جانب والے ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کا نامہ یا مال ان کے بائیں جانب میں دیے جائیں گے۔ اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کی دائیں جانب رکھے گا، تو دائیں جانب والوں کی عظمت و شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں۔ اور جو بائیں جانب والی ہوں گے وہ جو بائیں جانب ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے کہ بائیں جانے والے کتنے ہی برے ہیں، وہ بدبخت ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور تیسری قسم والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور یعنی نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں، اور نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ ہم پہلے کر لیں، ہم پہلے کر لیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی سبقت اختیار کرنی چاہیے نیکیوں میں۔ تو آگے تمام اور جنتی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جنت میں جو ان کو کھانے کے لیے چیزیں ملیں گی، پینے کے لیے ملیں گی، اور جو جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی، اور جنت میں کوئی ان کو چیز پریشان نہیں کرے گی، کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر بری باتیں سننے میں ہوگی۔ ہاں جو ان کو بات سنائی دے گی وہ سلامتی کی آوازیں آئیں گی، ان کو کہا جائے گا سلامن سلامن، کہ تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، یہ باتیں وہ سنیں گے۔ اور پھر دائیں جانب والے کیا ہی خوش بخت ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ کانٹوں کے بغیر بیریوں اور کیلوں کے گچھوں میں ہوں گے، اور دائمی چھاؤں میں ہوں گے، وہ ہمیشہ بہتے ہوئے پانی اور بہت سے پھلوں میں ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور نہ وہ روکے جائیں گے، اونچے بستروں میں وہ محو آرام ہوں گے۔ اور فرمایا جو ان کو حوریں دیں گی ان کو بھی ہم نے خاص انداز میں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں کنوارا بنایا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو ٹوٹ کر چاہنے والی ہیں، ایک ہی عمر کی ہیں وہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں ہاتھ والوں کا فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، اور جلتی ہوئی ہوا اور کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا، اور سخت دھواں وہاں پر ہوگا، اور وہ دھواں کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، نہ اس سے ان کو سکون ہوگا۔ اور وہ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں عیش و عشرت میں مبتلا تھے اور گناہوں کے کام کیا کرتے تھے، تو وہ ان کی عیش و عشرت ساری دنیا میں رہ گئی، اور اب ان کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اور ان کو یہ سزا اس لیے بھی دی گئی ہے کیونکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی انکار کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کرتے تھے، کہ روز قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ روز قیامت ان کے سامنے آ گیا ہے، اور تو اب ان کو عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو ان تمام جو عذابات ہیں جو ان کو کھانے پینے کے لیے جہنمیوں کو دیے جائیں گے، کہ ان کو زقوم دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ اس پانی کو بھی شدت پیاس کی وجہ سے فرمایا کہ پیاس سے اونٹوں کی طرح پیئیں گے، اور فرمایا یہ ان کو جھٹلانے کی جو وجہ سے نا ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہو؟ یہ تو بتاؤ جو نطفہ تم گراتے ہو، رحموں میں گراتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ یعنی انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے، تو تمہیں پھر چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرت پر ایمان لے کر آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ۔ میں اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، اور بے شک تمہاری تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، تو دوسری زندگی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود میں جب لے کر آیا ہے، تو جب تم مر جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھیتیاں عطا فرمائی ہیں، ہمیں پانی عطا فرمایا ہے، تو ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی یہ چیزیں پیدا نہیں کرنے والا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہو؟ تو فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ اپنا دل کو تنگ نہیں کریں، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ مفسرین نے اس حوالے سے مختلف اقوال بیان کیے ہیں کہ یہ ان جگہوں سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے مشارق اور مغارب مراد ہیں، اور ایک تو یہ کہ اس سے آسمان میں جو بروج ہے نا، جو سیاروں یا ستاروں کی منازل ہیں وہ مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے شیاطین کو پڑھنے والے شہاب ثاقب کے گرنے کی جگہ مراد ہیں، اور ایک تو یہ کہ ان سے قیامت کے دن ستاروں کو منتشر ہونے کے بعد
گننے کی جگہ مراد ہیں۔ تو فرمایا یہ بہت بڑی قسم ہے، اگر تمہیں معلوم ہو تو تم اس قسم کی عظمت جان لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی اور حکمت کی پر دلالت ہے۔ تو فرمایا اللہ نے اتنی بڑی قسم تمہارے سامنے ارشاد فرمائی ہے، اور اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزت والا کلام ہے، کہ کفار مکہ قرآن پاک کو شعر، جادو اور خود ساختہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم فرما کر ان کا رد فرمایا ہے، ان کے بے شک یہ جو قرآن ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے، یہ کوئی شعر جادو نہیں ہے، نہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس کو بنایا ہے۔ میں فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے، پوشیدہ کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ شرک کے گناہوں سے پاک ہیں، اور یہ بھی کہ جب اس کو قرآن پاک کو چھوا جائے تو باوضو ہو کر چھوا جائے، اور ایسی حالت میں نہ چھوئیں کہ غسل فرض ہو۔ حدیثوں مبارکہ میں بھی ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو کہ پاک ہو۔ تو قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے، جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی آیت کو چھونا حرام ہے۔ البتہ چھوئے بغیر زبانی آیت دیکھ کے جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، زبانی یا دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو، اسے قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کے سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی وغیرہ سے چھوئے، یا چھوئے بغیر یا دیکھ کر زبانی پڑھے، یا کسی آیت کو لکھے یا آیت کا تعویذ لکھے، یا قرآن پاک کی آیات سے لکھا ہوا تعویذ چھوئے، یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی کچھ لوگ پہنتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اور اگر قرآن مجید جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑے جو اپنا تابع نہ ہو، تو ایسے پھر قرآن مجید کو پکڑنا جائز ہے، یعنی اپنا تابع بھی نہ اور قرآن کا تابع۔ میں سمجھاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تابع کا۔ اگر ایسی حالت ہے کہ غسل فرض ہے، جیسے خواتین حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، تو ایسا دوپٹہ آپ پکڑیں گے، ایسا کپڑا پکڑیں جو آپ نے پہنا ہوا نہ ہو، یعنی آپ نے جو دوپٹہ اس ٹائم لیا ہوا ہے نا، اس دوپٹے کے ساتھ آپ اس کو نہیں پکڑیں گے، بلکہ الگ سے کوئی اور جو دوپٹہ یا رومال لے کے تو اس کو ڈبل کر کے تو اس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ موبائلس میں بہت زیادہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وضو کیا ہوا ہو اور پھر اس کی تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا ادب ہی یہی ہے۔ اور اگر نہیں کیا تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حیض کی حالت میں ہے یا اس پر غسل فرض ہے تو پھر وہ اس کو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ حیض کی حالت میں تلاوت ہے ہی منع۔ تو اہل جنت کے انعامات اور اہل جہنم کے آخر میں عذابات کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے، عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کا نام حدید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے یہ ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سبح یہ تسبیح سے ہے۔ تو سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن یہ مسبحات میں سے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے۔ تو سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدس بیان کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہی بڑا غالب اور عظیم حکمت والا ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمینوں کی حکمرانی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر شے کو جانتا ہے، جو زمین سے نکل کے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے، جو آسمان کے اس سے چڑھتی ہے۔ تو تمام جو زمین و آسمان کی بادشاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دن و رات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس کا آنا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، اس کے راہ میں مال خرچ کرو، اور جو اس نے تمہیں زمین میں نہ دوسروں کا جانشین بنایا ہے، تو جو تم میں سے ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایمان قبول کرنے اور دنیا کی محبت چھوڑنے اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اور پھر آگے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ رسول اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور تم سے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ وعدہ لے چکا ہوا، یعنی جب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فرمایا کہ تم اس وعدے کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو اپنے عبد خاص پر روشن آیات نازل فرماتا ہے، اور تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے، یعنی کفر سے ایمان کی طرف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے کہ تمہاری رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی سب چیزیں، اور پھر آگے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے ہر عمل کو خوب جانتا ہے۔ یعنی فرمایا تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ درجے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب کا کے ساتھ اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، اور تمہارے ہر عمل کو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور سبقت کی، تو فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مکہ کی فتح سے پہلے جب کہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں ہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی سب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا جو درجہ ہے وہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت میں خرچ کیا جبکہ اسلام جو تھا اس کا ابھی ابتدائی دور تھا، اور مسلمان ابھی کمزور تھے، انہوں نے اس دور میں خرچ کیا، لیکن فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو وہ صحابہ میں سے کسی ایک کے مد بلکہ اس کے نصف خیرات تک کرنے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور اسلام کے ابتدائی ادوار میں انہوں نے اسلام کی مدد کی، جبکہ ابھی تعداد میں مسلمان کم تھے اور ضرورت تھی، تو پھر اسلام کی انہوں نے مدد کی، تو فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، یہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ مسلمانوں کی حمایت میں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں، اور فقیر اور محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے عطا فرمائے، اور اس کے لیے اچھا اجر جو ہے وہ اس کو عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بندے کو واپس دینا ہے جو اس نے مال خرچ کیا تو اس کو بالکل اتنا ہی واپس نہیں دینا بلکہ اس کو بڑھا کے دینا۔ یہاں پہ جو دگنے کا ذکر فرمایا، دیگر آیات میں آپ جانتے اللہ نے کہیں 10 گنا کا فرمایا ہے، کبھی 700 گنا کا فرمایا، کبھی فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ نے عطا فرمانا ہے۔
اور پھر قیامت والے دن مومنوں کی جو حالت ہوگی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ قیامت والے دن ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی چیز وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اور اس دن منافق مرد اور عورتیں ان سے کہیں گے، یعنی ان کے جو مومنین کے پاس نور ہوگا ان سے کہیں گے کہ ہماری طرف ایک نظر ڈالو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. انہیں کہا جائے گا اپنے پیچھے پلٹ جاؤ، وہاں جا کے روشنی تلاش کرو. تو تبھی ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس کے اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. تو منافق پھر مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے. وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. تم مسلمانوں پر برائی کا منتظر رہتے تھے، اسلام کی سچائی میں شک کیا کرتے تھے، جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو فرمایا کہ تم اسی میں مبتلا تھے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اسی دھوکے میں ہی تم دنیا سے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس بارے میں فرماتے ہیں یس نورم کے بارے میں کہ ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط پار کریں گے. یہاں تک کہ ان میں سے بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑ کی مانند ہوگا، بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور کھجور کے درخت کی مثل ہوگا. اور فرمایا ان میں سے جو سب سے کم جس کا نور ہوگا نا وہ اس انگوٹھے پر ہوگا جو کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا، لیکن بہرحال حسب مراتب اللہ تعالیٰ سب کو نور لازمی عطا فرمائے گا. اور پھر قیامت کا دن فرمایا کہ کافروں کو اور منافقوں کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کسی قسم کے کوئی بھی فدیہ کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. جو یہ دنیا میں رشوتیں دیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں نا، تو قیامت والے دن کسی کی کوئی رشوت کام نہیں آنی. اس کے بعد فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا، اور ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی ہے پھر ان پر طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. یہ آیت مبارکہ جب حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے توبہ کر لی تھی. وہ واقعہ میں ابھی سناتی ہوں، پہلے ذرا میں اس آیت مبارکہ کے شان نزول آپ کے سامنے ذکر کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ مبارک سے جب باہر تشریف لائے تو مسجد میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے کر گئے. وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے. آپ ان کے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا. آپ نے ان سے ارشاد فرمایا تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس ہنسی کا کیا کفارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنا ہی رونا. تو فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا دل نرم پڑ جائے. تو جب حضرت عبداللہ بن عمر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے اور آپ اتنا روتے تھے کہ آپ بے حال ہو جایا کرتے تھے. تو میں نے حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ کو سن کر توبہ کر لی. واقعہ ایسے ہوا تھا کہ آپ نا پہلے توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے اور آپ ڈاکہ سے نہیں کیا کرتے تھے. ایک لونڈی سے آپ کو عشق ہو گیا. ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جانے کے لیے آپ دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اسی وقت کسی نے نہیں کی آیت مبارکہ پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. تو جو ہی یہ آیت آپ نے سنی تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا کیوں نہیں میرے پروردگار اب اس کا وقت آ گیا ہے. آپ دیوار سے اترے اور رات کو آپ سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے. وہاں ایک قافلہ موجود تھا اور جو قافلے کے لوگ تھے ان میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ ہم سفر جاری رکھیں گے اور بعض نے کہا یہیں رک جاؤ کیونکہ فضیل بن ایاز ڈاکو اسی طرف رہتا ہے، کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے. آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو غور کرنے لگے اور کہا افسوس میں رات کے وقت بھی گناہ کرتا ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہاں مجھ سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پاس اس حال میں لایا ہے کہ میں اپنے جرم سے رجوع کر چکا ہوں. تو فرمایا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب میں ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری کروں گا. اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کے سبب بھی یہی آیت مبارکہ بنی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو
زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، یعنی زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو سبزہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے والوں کی نیکیوں کو کئی گنا کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے عزت والا ثواب ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں اور اس میں صدیقین اور شہداء ہیں ان کے بارے میں اجر و ثواب کا ذکر فرمایا۔ پھر دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و اولاد کی زیادتی طلب کرنا، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں فرمائیے تو دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں پر انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ آخرت کی تیاری دنیا میں کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کا سامان اس کو بنانا چاہیے۔ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کر یہاں پر زندگی گزارنی چاہیے اور اتنا سا سامان اپنے پاس رکھیں جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مال برا نہیں، کیونکہ مال کے ساتھ ہی ہم جہاد کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہے۔ ہم مال کے ساتھ ہی اگر ہمیں جنگ کرنی ہے تو ہم ہتھیار خرید سکتے ہیں، ہم ٹینک، توپیں، میزائل وغیرہ یہ سب پیسے سے ہی بنتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ بھی ہم پیسوں کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کو راشن خرید کر دینا ہے، کسی کو کپڑے خرید کر دینے ہیں، تو یہ سب پیسوں سے ہی ممکن ہے، پیسوں کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس لیے بالکل اگر ہم کہیں کہ مال برا ہے تو وہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مال تب برا ہے کہ جب اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس میں سے فقراء کو اور مساکین کو بھی عطا فرمایا جائے، ان کا بھی حصہ اس میں سے نکالا جائے، ان کو بھی دیا جائے، ان کی بھی غمخواری کی جائے، تو پھر وہ مال برا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے بلکہ اس کو بس جمع کر کے رکھا ہے اور بخل کر رہے ہیں، اور یا اپنی ضروریات میں بس صرف کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، تو پھر اس کا حساب بڑا سخت ہوگا، اور وہ پھر جو بندہ ہے وہ دھوکے کی جو زندگی ہے نا وہ گزار رہا ہے، جس کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور فرمایا کوئی مصیبت زمین میں نہیں پہنچتی اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم اسے پیدا کریں گے، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی جو بھی کسی کو تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس جو کتاب ہے لوح محفوظ، اس کے اندر تمام یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ بندے کو جو پہنچنے والی ہر مصیبت ہوتی ہے نا اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم نہ دے تو وہ مصیبت نہیں پہنچتی۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بندے کو جو چھوٹی بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اور بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے فرمایا مومن کو کانٹا چبھے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی کوئی خطا کو مٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی، اس پر اتراؤ نہیں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو لوح محفوظ میں تمہاری مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے دنیا کا جو ساز و سامان تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے تو تم اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو دنیا میں مال اور متاع اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر تم خوش نہ ہو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ نے جو مقدر کیا وہ ضرور مل کر رہنا، چاہے وہ غم ہے یا خوشی ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا آیت مبارکہ میں یہاں غم کی مذمت ہوئی ہے، فرمایا لکئی لا تأسو علامہ فاتکم، تاکہ جو تم سے فوت ہو چکا ہے نا تم اس پر افسوس نہ کرو۔ تو اس غم سے مراد انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر نہ ہو اور اللہ کی تقدیر پہ بندہ راضی نہ ہو، بلکہ بے صبری کا مظاہرہ کرے اور بے چینی کا مظاہرہ کرے اور بری بری باتیں اپنی زبان سے نکالے، تو یہ اس بات کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو بخل کرتے ہیں ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا ہے کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں تو اللہ بخل کو پسند نہیں فرماتا، اور جو منہ پھیر رہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز، اللہ تعالیٰ کو ان کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو نازل فرمائی تاکہ لوگوں پر انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگی قوت ہے اور لوگوں کے دوسرے فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے کہ دیکھے بغیر اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ
قوت والا اور بڑا غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف روشن دلائل کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ان چیزوں کو نازل فرمایا کہ وہ کہ جن کے احکام اور مسائل بیان کرنے والی کتاب اور ترازو. تو ترازو سے مراد یہاں عدل ہے، یہاں وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ساتھ ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے. اور فرمایا لوہا، اللہ نے فرمایا اتارا. لوہا پیدا کرنے کے معنی جو مراد ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور لوگوں کے لیے اسے ہم نے مائنڈ سے نکالا اور انہیں اس کو بنانے کا، اس کی صنعت کا علم دیا کہ کیسے اس کو بنائیں گے، اس کو استعمال کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے نازل کی ہیں زمین کی طرف: لوہا، آگ، پانی اور نمک. لوہے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بڑی سخت قوت ہے، تو اسی وجہ سے اس سے جو ویپنز ہیں اور جنگی ساز و سامان ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ یہ انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے اور لوگ اس کو بطور پیشہ اس کو اختیار کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لیں کتنی چیزیں ہیں وہ لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو بھیجا اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور جو لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا اور ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں فرمایا تو اس بات کا ذکر کیا ہے. اور پھر اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا جس میں تم چلو گے. یعنی اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. جب تم ایمان لے کر آؤ گے، پھر تم اہل ایمان میں سے ہو جاؤ گے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ یہاں پر اب تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور جو اجر و ثواب ہے وہ اب اسی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی باعث ملے گا. فرمایا یہ اس لیے کہ اہل کتاب کافر جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ہی فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. جب یہ اوپر والی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اس میں اہل کتاب میں سے مومنین کو سرکار کائنات علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے پر دگنے اجر کا وعدہ دیا گیا. تو اہل کتاب میں سے کفار نے کہا کہ اگر ہم حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں تو ہمیں دگنا اجر ملے گا، اور اگر ایمان نہ لے کر آئیں تو ایک اجر ہمیں تب بھی ملے گا. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان کو اس خیال کے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ اللہ کے فضل اور یعنی جو دگنے نور کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ ان کو عطا نہیں ہونے والا ہے. اور تمام کا تمام فضل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو عطا فرماتا ہے. یہ کافر یا اہل کتاب جو بھی ہیں ان کے کہنے سے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، بلکہ ان کے عمل کے بنا پر ان کو ملے گا. وہ کہتے ہیں نا بات کرنے سے کچھ نہیں بنتا، کچھ کرنے سے بات بنتی ہے. تو ان کے صرف یہی کہنے سے کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں، ان کو کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ ان کو فضل اور نعمتیں تب ملیں گی جب یہ اپنے عمل سے فرمانبرداری کا اظہار کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.